ناظرین، نواز شریف صاحب سے کو میں حال میں گرے لگتے ہیں زرداری صاحب کو، کہتے ہیں کہ جب اتنا کچھ ہم نے کر دیا، جو آپ نے کہا ہم نے کر دیا، تو پھر اب کیا تکلیف ہے، اب ماجرا کیا ہے؟ اور ساتھ ہی اعلان کرتے ہیں کہ بھائی 5 سال ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ نہیں، وہ ماجرا والی بات ہے کیا ہے، وہ ایکچولی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بھی اب نواز شریف صاحب نے لندن میں محترمہ کے ساتھ یہ کہا تھا کہ اس دفعہ آپ کی باری، اگلی باری ہماری ہوگی، ہماری باری تو باریاں لگا دیں، اور ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ آپ مشرف کو نکال دیں تو اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ تو زرداری صاحب کہتے ہیں اب کیوں تکلیف ہو رہی ہے، ہم نے مشرف کو نکال دیا، آپ نے کہا تھا چیف جسٹس کو ریسٹور کر دیں، ہم نے ریسٹور کر دیا، اور وہ تیسری بات کہ یہ باری آپ کی اور اگلی باری ہماری ہے، اس کا ذکر نہیں کیا، ظاہر ہے کیونکہ زرداری صاحب کی کوشش ہوگی اگلی باری بھی ان کی ہو، ایسے ہی ہے نا۔ آج وہ گورنر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ 2013 کے الیکشنز بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی، بابر امان صاحب کہتے ہیں چیف منسٹر پنجاب سے ہوگا پیپلز پارٹی، تو آپ دے یو گو، تو ایک طرف تو وہ، اس کا مطلب وہ معاہدہ تو ٹوٹ گیا نا، کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ باری ہماری پوری ہوگی اور اگلی باری بھی ہم لیں گے، تو میاں صاحب پھر ظاہر ہے تھوڑے سے ذرا پریشان تو ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں جی ہم نے چیف جسٹس صاحب کو ریسٹور کر دیا، اب سب جانتے ہیں کہ وہ تو مجبوری کے طور کیا گیا، وہ آپ والی بات ہے کہ وہ تو وہ مطلب کسی نے کہا کہ کر دو نہیں تو گڑبڑ ہو جائے گی، اور وہ وکی لیکس کے اندر بھی یہ بات، ہاں جی ایگزیکٹلی، کسی اور نے کریڈٹ لے لی، وکی لیک نے سب لیک کر دیا، ہاں لیک کر دیا، تو یہ بھی غلط بیان نہیں ہے کہ جی ہم نے کر دیا، اس دور مجبوری تھی تو ہونا پڑا۔ باقی یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں لوگ ان کے اوپر بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ ان کی سافٹ اپوزیشن ہے، ایکچولی میاں صاحب مشکل ان کے لیے ایک مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے یہ شو کرنا ہے کہ وہ اپوزیشن صحیح تکڑی کر رہے ہیں، پوائنٹ آؤٹ ہاں، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں تک نہیں بات کو لے جانا کہ گورنمنٹ گر جائے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر الیکشن کی طرف جانا پڑے اور مسئلے بن جائیں، تو اس لیے میاں صاحب ایک ٹائٹ روپ واکنگ کر رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں مگر اتنی ہیوی تنقید نہیں کر رہے کہ گورنمنٹ گر جائے، تو یہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب الیکشن کے قریب آپ آئیں گے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور میاں صاحب، نواز شریف صاحب جیسے 2009 میں 2008 میں الیکشن کے بعد انہوں نے سمجھوتا کیا، پنجاب میں اکٹھے رہے، اسلام آباد میں بھی اکٹھے تھے، پھر الگ ہو گئے اور ابھی تک مطلب اکٹھے ہی چل رہے ہیں، لو ہیٹ ریلیشن شپ چل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پھر آگے بھی جا کے اسی قسم کی صورتحال ہوگی، میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں ہوگا۔ زرداری صاحب اب نواز شریف صاحب کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے، اور نہ ہی نواز شریف صاحب زرداری صاحب کے ساتھ الائنس کریں گے، اور یہ بھی جو پنجاب والی جو کھیل ہے یہ بھی کسی نہ کسی سٹیج پہ ڈسرپٹ ہو سکتی ہے، اس کا بھی امکان جو ہے رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، تو گیم آگے بڑھے گی جا کے، اور اگر کوئی گیم بنی تو وہ چودھری حضرات اور پیپلز پارٹی کی گیم بنے گی، اس میں عمران خان اور قاضی حسین احمد صاحب کا بھی رول ہوگا، وہ کیا ہوگا، کس طرح وہ جھکتے ہیں، کیسی وہ سیٹس ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، مگر آگے جا کے جو حکومتیں بنیں گی وہ کولیشن حکومتیں بنیں گی۔ اور مطلب دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بڑا سخت بیان دیا ہے ایم کیو ایم کے بارے میں، بڑا سخت بیان دیا، وہ بھی میرے پاس ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ہے کچھ ہے بالکل ہے، بالکل مظفر آباد میں کل موجود تھے، ہاں تبصرہ کرنا چاہیے، ذرا سنیے تو سی وہ کیا کہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو سنتے ہیں جی، کل مظفر آباد میں موجود تھے۔ جس دن افتخار محمد چودھری چیف جسٹس آف پاکستان کراچی گئے تھے ایک پرامن دورے کے اوپر، پرامن دورے پہ کراچی گئے تھے، اس دن جبکہ ایک طرف مشرف بتا رہا تھا اپنے یہ ہاتھ اس طرح سے کھڑے کر کے کہ یہ ہوتی ہے حکومت کی طاقت، مجھے یہ بتایا جائے، انقلاب کی بات کرنے سے پہلے بتایا جائے کہ اس دن کراچی کی سڑکوں پہ 50 لاشیں کیوں گرائی گئی تھیں، کیوں 50 لاشیں کراچی کی سڑکوں میں 50 لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا، اور چیف جسٹس کو ایئرپورٹ سے باہر کیوں نہیں نکلنے دیا گیا، ان کو ایئرپورٹ کی بلڈنگ کے اندر بند کر دیا گیا۔ ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ اگر کسی ایم پی اے کی ڈیتھ ہوتی ہے، اگر ایم پی اے کے کوئی گولی کا نشانہ بنتا ہے، کراچی میں ایک ایم کیو ایم کا شخص گولی کا نشانہ بنا، لیکن اس کے بدلے میں اگلے 6-7 دنوں میں 100 لوگوں کی لاشیں گرا دی گئیں، 100 لوگوں کو مار دیا گیا۔ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح کا انقلاب ہے۔ اور دوسری بات آپ کو یہ بھی بتاؤں، عمران فاروق صاحب لندن میں فوت ہوتے ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہے، ہمیں اس بات کا افسوس ہے،
لیکن اس کے نتیجے میں درجنوں آدمی کراچی میں مارے جاتے ہیں. سیٹھی صاحب کافی ایسے کہتے ہیں نا اسٹرکٹ قسم بڑے سخت باتیں کی ہیں نواز شریف صاحب نے, اور بڑی سخت باتیں, اور ایکچولی اگر دیکھا جائے ایک لحاظ سے ساری فیکٹ بیسڈ باتیں ہیں. دو اس میں باتیں کروں گا. ایک یہ آپ نے صحیح کہا فیکٹ بیسڈ باتیں, مگر یار یہ تو فیکٹس تو پرانے ہیں نا, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. نواز شریف صاحب آج کیوں ایم کیو ایم کے خلاف گرج رہے ہیں؟ دیکھیے ایک سوچ ہے کہ ایم کیو ایم نے جو مشرف صاحب کے ساتھ 8 سال گزارے, اور اب بھی جب وہ بات کرتے ہیں الطاف بھائی تو آپ کو یاد ہوگا وہ انقلاب کی بات کرتے تھے اور جرنیلوں کی بات کرتے تھے. تو یہ ایک ذہن میں بات بیٹھ چکی ہے, محب وطن جرنیل, محب وطن جرنیل, انقلاب, یہ جو کرپشن, یہ زردارانہ نظام, مطلب ہے کہ یہ زرداری صاحب کے اوپر بھی چوٹ ہے اور نواز شریف صاحب کے اوپر بھی چوٹ ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم پنجاب آنا چاہتے تھے, چودھریوں نے ہمیں یہاں کام نہیں کرنے دیا, ایم کیو ایم کو نہیں الاؤ کیا کہ وہ یہاں روٹس. میاں صاحب بھی یہ ان کا الزام یہ ہے الطاف بھائی کا کہ یہاں پنجاب کے اوپر ایم کیو ایم کے اوپر کہتے ہیں پولیس اسٹیٹ بنا دیا. اب یہ جو فوج کا اور ایم کیو ایم کا جو رشتہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے میاں صاحب کا, کہ مشرف کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ تھا, اب آپ پھر سازش کر رہے ہیں, اور آپ کی جو سازش ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف زرداری کو گرایا جائے یا اس کو تکلیف دی جائے. اگلا جو نظام آنے والا ہے اس میں آپ مجھے بھی نواز شریف کو بھی باہر رکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک, اور آپ کسی کے اشارے پہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. یہ میاں صاحب کا اشارہ ہے, اس لیے میاں صاحب اتنی ہارڈ لائن لے رہے ہیں ایم کیو ایم کے خلاف, اور اسی لیے وہ زرداری صاحب کی حکومت کو گرنے نہیں دے رہے. تو انہوں نے اپنے ذہن میں بڑے کلیئر کٹ ایک نقشہ ہے ان کے ذہن میں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ فوج کی اشارے پہ چلتی ہے, اور جو انہوں نے اشارہ کیا کہ مشرف کے زمانے میں جو چیف جسٹس صاحب کے 12 مئی 2007 کو جو ہوا, کتنی سختی سے وہ بول رہے ہیں, اس کا یاد دلانا آج, اور اس وقت جب کہ الطاف بھائی پھر انقلاب کی بات کر رہے ہیں. اور رضا حیدر صاحب کے قتل کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ کراچی میں 100 لاشیں گر رہی ہیں. میاں صاحب کی جو سیاست ہے وہ اب اتنی عوامی ہوتی جا رہی ہے, عوامی, کہ وہ اب کسی قسم کی سگنل یا وہ کسی قسم کی فوج کے ساتھ پٹھو بننے کے لیے تیار نہیں. یہ بالکل اشارہ ہے میاں صاحب کا. اور انہوں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ جی یہ جو فوج کے جرنیلوں نے 2 دفعہ مجھے یہ کیا, بالکل ہر جگہ وہ کہتے ہیں, ہر جگہ کہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, جو کشمیر میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی کلیئر کٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا یہ مسلم کانفرنس جو ہے یہ تو ہمارا حصہ تھی ایک زمانے میں, اب کیسے الگ ہو گئی, اور کہنے یہ لگے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن گئی اور ہم تو عوامی پارٹی ہیں. مسلم مطلب کہنے کا یہ کہ میاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو یہاں رکھا ہے, جس میں ظاہر ہے فوج کی بات ہو رہی ہے, نام فوج کی بات ہو رہی ہے, اور خود وہ ادھر ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی بات ہم نے نہیں ماننی, اگر کوئی انقلاب آیا تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ انقلاب میاں صاحب لے کے آئیں گے. تو یہ بہت بڑی ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے منیب, جی پہلی دفعہ فوج کے بنائے ہوئے ایک لیڈر عوامی لیڈر بن گئے, اور وہ کہتے ہیں بہت ہو گیا, اب ہم نے ڈکٹیشن فوج سے نہیں لینی. انہوں نے ایک دو دفعہ ہو گیا نا, ان کے ساتھ بھی برے انسیڈنٹس ہو گئے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اور بھی بہت سے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے بات کریں گے.